السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ سابق صدر سابق فوجی عامر جنرل پرویز مشرف جلاوطنی میں سزا میں انتقال کر گئے، فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں مشرف تھا بے نظیر ہے، مشرف تھا نواز شریف ہے، ضیاء تھا بھٹو ہے۔ فوجی عامر تھے، آئین شکن تھے، آئین توڑا تھا، اور پھر سزاؤں سے بچنے کے لیے، آئین اور قانون سے بچنے کے لیے پرویز مشرف صاحب نے جلاوطنی اختیار کر لی تھی دبئی میں۔ 2016 سے جلاوطن تھے اور وہیں پر وہ علالت میں اور طویل علالت میں انتقال کر گئے ہیں۔ اور خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے اہل خانہ نے حکومت پاکستان کو درخواست کی ہے کہ مشرف کا جسد خاکی جو ہے وہ پاکستان لانے کے لیے جہاز فراہم کیا جائے، اور حکومت پاکستان نے بھی جو ہے فیصلہ کیا ہے کہ جہاز بھیجا جائے گا دبئی۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ مشرف صاحب کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ ان کا وطن ہے، ان کا ملک ہے، اسی ملک کا آئین انہوں نے توڑا تھا، اسی ملک میں انہوں نے اپنی آمریت نافذ کی تھی، اور آمریت کے ذریعے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو مشرف صاحب نے بخشا تھا، نہ انسانی حقوق رہنے دیے تھے، بلکہ کراچی کا قتل عام تو سب کو یاد ہی ہے، 12 مئی کا، وہی پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اور سزا یافتہ بھی ہیں، تو دیکھتے ہیں وہ پاکستان ان کا جو جسد خاکی ہے وہ آئین کی تکریم کو سامنے رکھ کے لایا جاتا ہے، یا پھر ان کے ادارے کی ضد اور ہٹ درمی۔ فوج کی جو قیادت ہے، ظاہر کمان جو ہے فوج کی، کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، وہ آئین پر یقین رکھتے ہیں، وہ آئین سے باہر کوئی کام نہیں کرتے۔ تو دیکھا جائے گا کہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کس طرح کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ میں اب چلتا ہوں پرویز مشرف صاحب کے دور پر، کیونکہ یہ وہ دور ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ پریکٹیکل لائف جو تھی مشرف کے دور سے کچھ سال پہلے شروع کی تھی۔ میں نے جرنلزم 95 میں شروع کی، لہٰذا مشرف کے پورے دور کے جو عینی شاہد کے طور پر بھی میں اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ اور میرا جرنلزم لاہور سے 2000 سے تھا، 12 مئی میں مشرف صاحب نے 2007 میں کراچی والا سانحہ کروایا تھا، 65 لوگوں کو قتل کروایا تھا، اور 12 مئی اس سے پہلے میں لاہور میں آیا تھا، تو وہ تاریخ اس وجہ سے بھی۔ اور 12 اکتوبر کو پرویز مشرف صاحب نے مارشل لاء لگایا تھا پاکستان پر۔ اب ہمیں مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ انسان، کوئی بھی انسان کسی کی موت پر بھی خوش نہیں ہوتا، لیکن ہر انسان اپنا حساب کتاب چھوڑ کر جاتا ہے، چاہے وہ عام انسان ہے، چاہے وہ اپنا مشرف جیسا بڑا انسان۔ ظاہر مشرف بڑے آدمی تھے نا، انہوں نے پاکستان کا آئین توڑا تھا، مارشل لاء لگایا تھا، تو حساب کتاب تو رہتا ہے۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جب میتیں جنازے دفنا دیے جاتے، جسد خاکی دفنا دیا جاتا ہے، تو قبرستان میں کھڑے ہو کے لواحقین میں سے بیٹا، بھائی، کوئی بھی آواز لگاتا ہے کہ بھئی کسی کا کوئی لین دین، کسی کا کوئی حساب کتاب ہو تو ہم حاضر ہیں، ہمارے ساتھ آپ آ کر حساب کتاب کر سکتے ہیں، کسی کا لینا ہے، کسی کا دینا ہے، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچائی تھی تو معاف کر دیں۔ تو ظاہر ہے یہ تو زندگی کا ہے نا اپنا سلسلہ، اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ تو جو زخم پاکستان کو آمریتوں نے دیے، ان میں سب سے گہرا زخم جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب نے دیا ہماری یادداشت میں۔ اس سے پہلے ظاہر ہے پاکستان ٹوٹا ایوب کی آمریت کے نتیجے میں۔ ضیاء الحق نے پاکستان میں کلاشنکوف کلچر، ہیروئن کلچر، انتہا پسندی، فرقہ واریت، دہشت گردی ضیاء الحق صاحب دے کر گئے تھے، اور پھر ان سب کا شوق یہ تھا کہ پاکستان کی جو پاپولر لیڈرشپ ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ بھٹو کو شہید کیا ضیاء الحق نے، جس لیے میں نے کہا نا بھٹو ہے، ضیاء الحق تھا۔ آج بھی بھٹو کے نام پر تیسری گورنمنٹ ہے سندھ میں، 3 بار پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت بنا چکی ہے بھٹو کی شہادت کے بعد، ضیاء الحق کے جانے کے بعد، اور مشرف کے جانے کے بعد 1 بار بنا چکی ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ۔ تو آج جب یہ مشرف کی خبر آئی ان کے انتقال کی، تو ٹرینڈنگ میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید آ گئیں۔ مطلب یہ کوئی آپ سوچیں نا کہ لوگ کس طرح تاریخ کو کس طرح سامنے لا کر رکھتے ہیں کہ جی ہاں یہ بینظیر بھٹو ہے، یہ پرویز مشرف ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ان کا شوق تھا عامروں کا پولیٹیکل پارٹیز کو ختم کرنا۔ پرویز مشرف صاحب مکے لہرا کر کہتے تھے کہ جی نہ بینظیر بھٹو پاکستان واپس آ سکتی ہیں، نہ نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے، ان کی سیاست ختم۔ بہت پرانا شوق تھا عامروں کا، جی موروثی سیاست ختم کریں گے۔ آج بھی بھٹو کی تیسری نسل سیاست میں ہے، عوام کی محبت کے ساتھ ہے،
آج بھی خوف ہے کہ نواز شریف کے ساتھ لوگوں کی محبت اتنی ہے کہ نواز شریف کی تیسری نسل نہ سیاست میں آ جائے. مریم نواز صاحبہ آ گئیں، دوسری نسل. آج خوف ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی بعد یا ان کے ہوتے ہوئے، ظاہر اللہ ان کو زندگی دے لیکن منتقل ہوتی ہے نا سیاست، تو قوم کو بتایا جاتا ہے کہ جی اب آپ دیکھیں اب وہ آ جائے گا، جنید صفدر سیاست میں آ جائے گا. تو یہ شوق، یہ ذہنیت عامروں نے دی تھی. عامر ضیاء الحق کی قبر دیکھ لیں، ویران پڑی ہوئی ہے. اسلام آباد جیسے خوبصورت شہر میں وہاں پر آپ جا کر گھنٹوں کھڑے رہیں، کوئی وہاں پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا. اور بھٹو شہید کی قبر ویرانے میں، ریگستان میں، نوڈیرو کے آگے گڑی خدا بخش میں، وہاں پر میلے لگے ہوتے ہیں. آپ جس ٹائم بھی جائیں وہاں پر لوگوں کے آج مطلب وہ لوگ جو بھٹو شہید کے نظریاتی مخالف بھی تھے، وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کے آج بھی مخالف ہیں، وہ بھی جا کر فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں. 4 قبریں ہیں عامروں کی دی ہوئی. اپنا سب سے پہلی قبر سر شاہنواز بھٹو کی، شاہنواز بھٹو کی. سر تو ان کے دادا تھے نا، لیکن شاہنواز بھٹو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے جو دوسرے بیٹے تھے. اس کے بعد پھر بھٹو شہید کی، پھر دوسرے بیٹے کی شاہنواز بھٹو کی، پھر میر مرزا بھٹو کی، پھر بے نظیر بھٹو شہید کی، پھر ان کی اہلیہ بیگم اپنا نصرت بھٹو صاحبہ کی. وہ بھی تقریباً شہید ہی سمجھے نا ان کو بھی. انہوں نے جو اذیتیں دیکھیں، جس طرح ان کے اوپر تشدد ہوا تھا، مٹانے کی کوششیں کی تھی عامروں نے ان کو. وہ کھڑی ہوئی ہیں، ان کی قبریں بھی اسی طرح. اور ان کی ضیاء الحق کی قبر ویران پڑی ہے. پرویز مشرف صاحب کو درخواست دے کر ان کے اولاد کو پاکستان آنے کی اجازت لینی پڑ رہی ہے. اور پرویز مشرف صاحب پاکستان آ نہیں سکے اپنی زندگی میں. جس میں نے کہا نا کہ سزا میں انہوں نے اپنا زندگی ختم کی ہوئی نا، ان کی فوت ہو گئے، سزا میں فوت ہو گئے نا. جلاوطنی سے بڑی سزا کوئی نہیں ہوتی کسی کے لیے بھی. ہمارے سیاسی لیڈروں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی وہ باہر ہوتے ہیں، ان کا سارا کچھ باہر ہوتا ہے، دفن وہ یہاں پر ہوتے ہیں، مرتے یہاں پر ہیں، مارے یہاں پر جاتے ہیں اسی دھرتی کے اوپر. بے نظیر بھٹو اور بھٹو شہید سے بڑی قربانی آپ مطلب کوئی ہے کسی کے پاس تو لا کر بتائے. نواز شریف نے اس ملک کے لیے جو کچھ کیا، کسی کے پاس کوئی ہے تو بتائے لا کر. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیموکریٹک لیڈرز ہیں، ہماری جو سیاسی قوتیں جو عوام کے اندر ہوتی ہیں، وہ پھر آہستہ آہستہ ایوالو ہو کر عوام کے ساتھ ہی زندگی مرنا جینا ان کا ہو جاتا ہے. ورنہ پتہ ہوتا ہے کہ جی نواز شریف کو پتہ ہے کہ یار میں جیل گیا، میرے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر انہوں نے بیٹی کو سیاست میں کیوں، ان کو کیا ضرورت تھی اتارنے کی نا. ان کے اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے، بقول عمران خان ہزارہ ارب روپے انہوں نے لندن میں رکھے ہوئے، عیاشیاں کریں، موجیں ماریں. یہ تو موجیں مارتے ہیں نا، جا کر چلے جاتے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جی پرویز مشرف صاحب نے جب حکومت میں تھے تو وہ ان کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی مقصد کہ کسی طرح تیسری سیاسی قوت بنائی جائے. انہوں نے آغاز میں عمران خان صاحب جیسے کھوٹے سکے کو تراشنے کی کوشش کی، ان سے بت بنانے کی کوشش کی. عمران خان صاحب جیسے مشرف صاحب کو کچھ عرصے میں اندازہ ہو گیا کہ یار یہ تو کھوٹا سکہ ہے بھائی. پھر ایک سیٹ مشرف صاحب نے میاں والی کی عمران خان صاحب کو 2002 کی الیکشنوں میں جتوائی تھی، اور وہ بھی انہوں نے صرف اور صرف کیا ہوتا ہے اپنا معاوضہ عمران خان صاحب کو دیا. کس چیز کا؟ مارشاء اللہ کی حمایت کا اور مشرف کے ریفرینڈم کی حمایت کا. دونوں غیر آئینی کام تھے. آپ کو ایک اور میں قدر مشترک بتاتا ہوں عمران خان کی اور مشرف صاحب کی. اس میں عمران خان زیادہ مقصد نہیں ہے اس میں، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ مشرف صاحب نے اس پولیٹیکل جو پاکستان کی ریئل پولیٹیکل فورسز تھیں، مقبول پولیٹیکل قیادتیں تھیں، ان کو ختم کر کے کوئی اور لیڈرشپ بنانا چاہتے تھے. یہ بہت پرانا شوق ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا. عمران خان صاحب نے 3 اپریل کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. 3 اپریل کو عمران خان صاحب نے پاکستان کا آئین توڑتے ہوئے اپنے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے رولنگ دلوائی تحریک عدم اعتماد کے خلاف، جو کہ نہیں ہو سکتی تھی، اور سپریم کورٹ نے کہا غیر آئینی رولنگ تھی. رولنگ دلواتے ہی فوراً اسمبلیاں توڑ دیں، کیونکہ اپنی حکومت جا رہی تھی اپنے خلاف، پارلیمنٹ ان کے خلاف فیصلہ دینے جا رہی تھی عمران خان کے خلاف. یہی کام پرویز مشرف نے کیا تھا 3 نومبر 2007 کو، جب سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے خلاف فیصلہ دے گی. مشرف صاحب نے ایمرجنسی لگا دی. ایمرجنسی لگا کر دوسری بار آئین توڑا، اور آئین توڑ کر پوری کی پوری سپریم کورٹ کو گھر بھیج دیا. ججوں کو گرفتار کروا لیا. دنیا کی تاریخ کا انوکھا واقعہ تھا. ججوں کو گرفتار کروا لیا.
اسی مقدمے میں بغاوت غداری کے اسی مقدمے میں پرویز مشرف صاحب کو جو اسپیشل کورٹ بنی تھی آرٹیکل 6 کا مقدمے کا ٹرائل کرنے والی، اسی مقدمے میں مشرف صاحب کو سزا سنائی تھی اس نے۔ پھر عمران خان صاحب کا دور تھا، عمران خان صاحب کے مینٹور تھے، عمران خان صاحب کی حکومت، عمران خان صاحب کے وزیروں نے پریس کانفرنس کر لی تھی عدالت کے خلاف، سپریم کورٹ اپنا اسپیشل کورٹ کے خلاف۔ پھر توہین عدالت لگی تو جا کر معافیاں بھی مانگی۔ فواد چودھری، آج فواد چودھری صاحب کا ویڈیو بیان بھی مشرف کے اس میں آیا، یار مر جانے والے سے کوئی حساب نہیں ہوتا، لیکن ہاں جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ میری ذات تک ہوتا تو میں معاف کر دیتا، میں اس کا ذکر ہی نہ کرتا۔ میرے ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، میرے ملک کی سب سے بڑی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا مشرف کے ہاتھوں، ہوئی وہ شہید مشرف کے ہاتھوں، مقدمہ مشرف کے اوپر بنا ہوا۔ نواب اکبر بگٹی کو یہ کہہ کر مارا گیا کہ تمہیں وہاں سے مارا جائے گا جہاں تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور آج تک بلوچستان سنبھال نہیں پا رہے ہم، آج تک۔ تو ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوئے، تو اسی وجہ سے یہ ذرا یاد دہانی ضروری ہے۔ میں نے گزارش کی نا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی تصویر آج ٹرینڈنگ میں ہے، بلاول بھٹو زرداری نے بھی وہ تصویر شیئر کی ہے، تو زندہ رہے گی بے نظیر۔ اب بے نظیر واقعی زندہ رہے گی، عامر زندہ نہیں رہا کرتے۔ ایوب خان کی فیملی تو سیاست میں ہے، لیکن آپ نے کبھی ایوب خان کا کسی کے ہاتھوں، کسی کی زبان سے کوئی مثبت الفاظ میں ذکر نہیں سنا ہوگا۔ سوچا جا رہا ہوتا تھا کہ جی نواز شریف ضیاء الحق کی لیگیسی ہیں، ضیاء الحق کو لے کر چلیں گے۔ نواز شریف صاحب ضیاء الحق کے خلاف تقریریں کرتے ہیں۔ جب نواز شریف صاحب کے اندر واقعی آ گیا کہ سویلین سپرمیسی ہونی چاہیے، سیاسی شعور جب ان کے اندر آیا، جب وہ ریئل پولیٹیکل لیڈر بنے، تو انہوں نے ڈسٹنس کر لیا ضیاء الحق سے۔ عمران خان صاحب مشرف کو اب نہیں اپناتے، حالانکہ عمران خان صاحب کو جو پہلا سیاسی جو تھا نا وہ زندگی، وہ مشرف نے دی تھی۔ ریفرینڈم میں آج بھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ اے پی جو انٹرنیشنل وہ ہے ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی، اس کی یوٹیوب پر جا کر دیکھ لیں گے تو عمران خان صاحب مشرف کے ریفرینڈم کی کس طرح تعریفیں کر رہے ہیں بیٹھ کر، کس طرح کیمپین کر رہے ہیں، لیکن آج وہ مشرف کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ نہیں کریں گے۔ دونوں عمران خان بھی اور نواز شریف بھی، دونوں بھٹو جب بھی مصیبت میں آتے دونوں اپنے آپ کو بھٹو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے سیاسی جو اپنا لیڈرز کا مقام، کہ جو مخالف تھے آج بھی ان کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان نے 27 مارچ کے جلسے میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جی بھٹو کی طرح میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے انٹرویوز ہیں کہ جی ضیاء الحق نے بڑی کوشش کی بے نظیر کو ختم کرنے کی، مشرف نے کوشش کی نواز شریف اور بے نظیر کو ختم کرنے کی، نہیں ہو سکی، نہیں ہو سکتا کوئی۔ تو یہ بات عمران خان صاحب کو بھی سوچنی چاہیے تھی جب انہوں نے 3 اپریل کیا تھا۔ تو بہرحال تو مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کے دور میں بے نظیر بھٹو شہید جلاوطن ہو گئی تھیں، مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کو جیل میں بھیج کر جلاوطن کر دیا، دونوں جلاوطن تھے۔ اور پھر یہاں پر شیخ رشید ان کے وزیر ہوا کرتے تھے 2002 کی اسمبلی کے بعد، اور شیخ رشید صاحب روزانہ پریس کانفرنس کرتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب کے دور میں۔ ختم ہو گئی سیاست، بے نظیر کی سیاست ختم ہو گئی، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلے کے بعد بے نظیر کی سیاست ختم، پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، نواز شریف کباڑ ہو گئے، نواز شریف کا کچھ نہیں پیچھے بچا۔ پھر دونوں کی پولیٹیکل پارٹیاں ایک بار نہیں، ایک بار الگ اور ایک بار جوائنٹ اب گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اگلی بھی سوچ رہی ہیں کہ وہی حکومت میں آئیں گی۔ تو اصل چیز جو ہے یہ سیاست جو ہے نا، وہ ایک جو بندہ عوام کی سیاست کرے گا وہ تو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، لیکن جو بندہ آمرانہ طرز کی سیاست کرتا ہے پرویز مشرف صاحب کی طرح، پھر ان کا انجام اسی طرح ہوتا ہے۔ آصف زرداری صاحب کو لیجئے، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں آصف زرداری صاحب جیل میں تھے۔ زرداری صاحب کی والدہ، اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو وہ انتقال کر گئی تھیں، تو ان کو پیرول پر جانا پڑا تھا، پیرول کی رہائی پر جا کر اپنی والدہ کی تدفین میں گئے تھے وہ۔ نواز شریف صاحب جلاوطن تھے، نواز شریف صاحب کے والد جلاوطنی میں فوت ہوئے، نواز شریف صاحب والد کے ساتھ پاکستان نہیں آ سکے تھے۔ عمران خان صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب کی والدہ اور نواز شریف صاحب کی اہلیہ تب فوت ہوئی جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، والدہ تب فوت ہوئی جب جلاوطن تھے، تو والدہ کی تدفین میں بھی وہ نہیں آ سکے۔ تو یہ جو وقت جو ہوتا ہے نا، میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ ہاتھوں ہاتھ آپ کو حساب دینا پڑتا ہے وقت کا، تو لہٰذا ایک آئین شکن جرنیل اور جن کے اوپر فیصلہ آیا ہوا ہے، ایک اسپیشل کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے اسپیشل کورٹ کو ختم کرنے کا جو فیصلہ کیا، وہ کوئی کیا کہتے ہیں اس کو،
کوئی وہ اچھی نظیر بھی نہیں ہے، کوئی اچھی مثال بھی نہیں ہے۔ تو فیصلہ برقرار ہے، موجود ہے، اس فیصلے کے مطابق ہم نہیں چاہتے کہ سزا ہو جو فیصلہ ہوا تھا، لیکن مشرف صاحب نے اپنی سزا بھگتی، وہ نشان عبرت بن گئے۔ لیکن یہاں پاکستان میں جو ہماری حکومت ہے، شہباز شریف صاحب ہیں، اور پھر ہماری جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے مثال کیا قائم کرنی ہے۔ یہ مثال قائم کرنی ہے کہ آج بھی ہم آئین شکنوں کو قومی پرچم میں لپیٹ کر دفن کریں گے، اور آئین کی بات کرنے والوں کو چوراہوں میں لٹکایا جائے گا یا بموں سے اڑایا جائے گا۔ کیا نظیر قائم کرنی ہے، یہ آج کی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت، ان کے اوپر ہے۔ مشرف کا وطن ہے پاکستان، آئیں، ان کی اولاد کا حق ہے جہاں اپنے والد کو چاہیں وہ دفنائیں، لیکن پاکستان کے آئین کے اوپر نہیں، پاکستان کے آئین کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔